دوستوں یہ واقعہ ہے فلائٹ نمبر 914 کا۔ یہ فلائٹ نیو یارک سے 1955 میں ٹیک آف کرتی ہے۔ اس نے لینڈنگ کرنی تھی 5 سے 6 گھنٹوں میں، لیکن یہ جہاز جب لینڈ ہوتا ہے تو اس وقت ٹائم چل رہا ہے 1992 کا۔ بالکل دوستوں، یہ جہاز لینڈ کیا 37 سال بعد۔ آخر کیسے؟ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ پائلٹس اور پیسنجر کی ایج بھی وہی تھی جو ٹیک آف کرتے وقت تھی، یعنی 37 سال گزر، لیکن نہ پائلٹ اور نہ ہی پیسنجرز کی ایج بڑھی۔ سرچ دی ورلڈ کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ فلائٹ نمبر 914، یہ فلائٹ 1955 میں نیو یارک سے میامی کے لیے اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ یہ سفر حقیقت میں صرف 5 سے 6 گھنٹوں کا ہے۔ یہ سفر جیسے ہی شروع ہوتا ہے، کچھ 2 سے 3 گھنٹے گزرنے کے بعد یہ فلائٹ نیو یارک کے ریڈار سسٹم سے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ اول تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ریڈار سسٹم میں کوئی خرابی آ گئی ہے جس وجہ سے یہ فلائٹ کو شو نہیں کر رہا۔ تاہم کچھ وقت گزرنے کے بعد میامی سے خبر لی جاتی ہے کہ یہ جہاز آپ کے ہاں لینڈ کر چکا ہے یا آپ کے ریڈار سسٹم میں آ رہا ہے۔ اب جو میامی کا جواب تھا وہ آپ کو سننا چاہیے۔ میامی کہتا ہے کہ نہ ہی یہ جہاز ہمارے ریڈار سسٹم میں ہے اور نہ ہی یہ ہمارے ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا ہے۔ بات سن کر نیو یارک اور میامی کے ایئرپورٹس اور ان کی کنٹری میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ آخر اتنا بڑا جہاز کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ تاہم اس کے لیے سرچ آپریشن شروع کیے جاتے ہیں۔ سرچ آپریشنز میں آرمی کی مدد لی جاتی ہے، ایئر فورس کی مدد لی جاتی ہے، یعنی حتیٰ کہ اس کو سمندر تک میں ڈھونڈا جاتا ہے۔ زمین، سمندر، آسمان میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ مانا یہ جا رہا تھا کہ یہ جہاز اتنی بڑی چیز ہے، کہیں غائب تو ہو نہیں سکتی، یہ کہیں کریش ہو گیا ہوگا۔ لیکن سرچ آپریشن کا جو نتیجہ نکل کے آتا ہے وہ بھی کافی زیادہ حیران کن ہوتا ہے۔ نتیجے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس جہاز کے راستے میں جو سمندر، جو زمین، ہوا میں ہر جگہ دیکھ لیا گیا ہے، لیکن اس جہاز کا کوئی ٹکڑا ہمیں نہیں ملا۔ زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ یہ جہاز ایک مسٹری بن چکا ہے، یا پھر یہ کریش ہو گیا ہے کسی ایسی جگہ پر جو ہم فائنڈ نہیں کر پا رہے۔ آہستہ آہستہ لوگ تقریباً اس واقعے کو بھول گئے تھے، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا یہ فلائٹ جو کہ 1955 میں اڑی ہے، چند گھنٹوں کا سفر کر کے 1992 کے ایرا میں پہنچ جائے گی۔ اب وقت چل رہا ہے 1992 یعنی 1992 کا، جب جنوبی امریکہ کے ایک شہر وینزویلا کے ایئرپورٹ پر ایک عجیب و غریب سا واقعہ پیش آتا ہے۔ اس واقعے میں ایک ان نون طیارہ ان کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا، یعنی ان کے ایئرپورٹ کی طرف آتا نظر آ رہا تھا۔ لیکن حیران کرنے والی بات یہاں پر یہ تھی کہ یہ ریڈار پر شو ہی نہیں ہو رہا تھا، یعنی ریڈار اس کو کیچ ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن یہ طیارہ ایئرپورٹ کی طرف آتا صاف نظر آ رہا تھا۔ تاہم ایئرپورٹ کے کنٹرول روم سے طیارے کے پائلٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کچھ کوششوں کے بعد یہ رابطہ قائم ہو گیا۔ رابطہ قائم ہونے پر کنٹرول روم میں طیارے کے پائلٹ کی آواز سنائی دی، ہم کہاں ہیں؟ کنٹرول روم کے مطابق یہ پائلٹ کی آواز کافی زیادہ گھبرائی ہوئی اور خوفزدہ تھی۔ کنٹرول روم کی طرف سے بھی جواب دیا گیا، آپ اس وقت وینزویلا کے ایئرپورٹ کی حدود میں ہیں۔ پائلٹ کی طرف سے گہری خاموشی چھا گئی۔ پائلٹ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کافی کوششیں کی جاتی ہیں۔ کئی کوششوں کے بعد دوبارہ رابطہ قائم بھی ہو جاتا ہے۔ دوبارہ رابطہ قائم ہونے پر جہاز کے پائلٹ نے بتایا کہ ان کی فلائٹ نے نیو یارک سے ایئرپورٹ سے میامی کے لیے اڑان بھری تھی اور اس کے ساتھ عملے کے 4 افراد کے علاوہ 57 مسافر سوار تھے، اور انہیں 2 جولائی 1955 کو 9:50 پر میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ پائلٹ کے اس انکشاف یعنی پائلٹ کی یہ بات کہنے پر کنٹرول روم میں بھی گہری خاموشی چھا جاتی ہے۔ سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر یہ سوچ رہے تھے یہ پائلٹ پاگل ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ 1955 میں اڑا جہاز 1992 میں کیسے لینڈ کر سکتا ہے، لیکن ایک طرف وہ یہ بھی سوچنے پر مجبور تھے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ جہاز کافی زیادہ اور ورجن تھا۔ یہ کسی بھی طرح سے 1992 کے دور کا جہاز نہیں تھا۔ تاہم کچھ دیر کے بعد کنٹرول روم کی طرف سے پائلٹ کو بتایا جاتا ہے کہ آج اکتوبر 1992 ہے اور آپ اس وقت جنوبی امریکہ کے ملک وینزویلا کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہے ہیں، جس کے جواب میں پائلٹ کی خوفزدہ آواز سنائی دی، اوہ میرے خدا۔ کنٹرول روم کے مطابق پائلٹ نے واضح طور پر ٹھنڈی آہیں بھری، تاہم کوئی اور بات نہیں کی۔ طیارے کو نہایت مہارت سے رن وے پر اتار دیا گیا۔ اس دوران پائلٹ کو اپنے پائلٹ ساتھی سے کہتا ہے، اور جمی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یقیناً کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ یعنی پائلٹ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ بہت زیادہ کچھ غلط ہوا ہے۔ یہاں پر وہ دونوں ہی بہت زیادہ خوفزدہ تھے، جس سے یہ تو صاف ظاہر تھا ان کے ساتھ ضرور ایسا کچھ ہوا ہے جو اتنے زیادہ خوفزدہ ہیں۔ ہم کنٹرول روم میں کو پائلٹ یعنی پائلٹ کے ساتھی کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اسی دوران پائلٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اطمینان رکھیں، آپ کی مدد کی جائے گی۔ اس کے جواب میں پائلٹ نے کہا کہ انہیں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم پائلٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایئرپورٹ پر لینڈ کر جائیں۔ پائلٹ نے نہایت ہی بہترین انداز میں جہاز کو لینڈ کر دیا۔ جہاز جیسے ہی لینڈ ہوتا ہے، ایئرپورٹ کا عملہ گاڑیوں میں بیٹھ کر جہاز کی طرف بڑھنے لگتا ہے، لیکن پائلٹ نے چیخ کر کہا کہ ہمارے قریب مت آنا، ہم جا رہے ہیں۔ عملے کے مطابق پائلٹ نے کھڑکی کھول کر کہا کہ ہمارے قریب مت آنا، ہم جا رہے ہیں۔ عملے نے یہ بھی بتایا کہ جب جہاز کی کھڑکی سے پائلٹ یہ کہہ رہا تھا
کہ ہمارے قریب مت آؤ ہم جا رہے ہیں، اس وقت اس کے ہاتھ میں کوئی فائل نما چیز تھی، لیکن عملے کو دور رہنے کا کہتے ہوئے پائلٹ کے ہاتھ سے یہ فائل نما چیز نیچے گر جاتی ہے۔ اب پائلٹ اور کو پائلٹ یعنی پائلٹ کا ساتھی یہ اتنے زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے دوبارہ سے جہاز کو رن وے پر دوڑایا۔ اسی دوران طیارے نے تیزی سے اڑان بھری اور بادلوں میں غائب ہو گیا۔ اس تمام کارروائی کا دوبارہ سے ریڈارز پر کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں تھا، یعنی یہ ریڈارز پر شو ہی نہیں ہو رہے تھے، لیکن کنٹرول روم کے بہت زیادہ ناقابل تردید شہادتوں اور کنٹرول روم میں پائلٹ کے ساتھ والی گفتگو کی ریکارڈنگ ایسے ثبوت ہیں جنہیں کسی طور پر جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا ثبوت جو کہ جہاز کا پائلٹ چھوڑ گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، جب جہاز کا پائلٹ عملے کو دور رہنے کا کہہ رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل نما چیز تھی اور وہ فائل نما چیز گر گئی تھی۔ وہ فائل نما چیز 1955 کا ہاتھ سے بنا کر چھپا ہوا وہ کیلنڈر تھا جو کہ کاکپٹ کی کھڑکی سے پائلٹ کے ہاتھ سے گر گیا تھا، جو کہ آج بھی بالکل محفوظ ہے۔ اس طیارے کا آج تک دوبارہ کوئی پتہ نہیں چل سکا، یعنی 1992 میں آخری بار طیارہ نظر آیا، لیکن اس کے بعد آج یعنی 2023 تک اس طیارے کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا گیا۔ دوستوں، اب اگر اس سٹوری نما واقعے کی سچائی دیکھی جائے تو اس کی سچائی کچھ یوں ہے۔ ویسے تو دنیا میں بہت سی ایسی مسٹریز ہیں جو کہ ابھی تک انسولوڈ ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ہماری سائنس بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے، لیکن ابھی بھی ایسی بہت ساری مسٹریز ہیں جو کہ سولو ہونا باقی ہیں۔ اس طرح کی مسٹریز کی ویڈیو انشاءاللہ آپ اس چینل پر دیکھتے رہیں گے۔ دوستوں، اگر ہم ٹاپک کی طرف آئیں اس سچائی کی، تو اس کی سچائی میں سب سے پہلے اگر ہم گوگل یا چیٹ جی پی ٹی کی طرف جائیں تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کوئی ویریفائڈ ثبوت نہیں ملتا جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ پلین 1955 میں اڑا تھا اور 1992 میں آ کر لینڈ کر گیا تھا، یعنی ہمیں اس کی طرف سے ویریفائڈ ثبوت کوئی نہیں ملتا۔ میرے دل کی خواہش تھی کہ ویسے یوٹیوب پر ایسی بہت سی ویڈیوز ہیں جن کے حوالے سے کا بڑے بڑے چینلز نے بنائی ہیں کہ یہ جہاز 1955 میں اڑا تھا اور 1992 میں آ کر لینڈ ہو گیا تھا۔ تو میں چاہتا تھا کہ میری آڈینس یا میرے دوست جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو ہی پتہ چل سکے اس واقعے کی سچائی کتنی ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ گوگل پر بھی ہمیں اس طرح کی انفارمیشن مل جائے گی کہ یہ واقعہ سچا ہے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے حوالے سے کوئی پکا ثبوت نہیں ہے کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے یا ویریفائڈ ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ سرچ دی ورلڈ کی یہ ویڈیو بھی آپ کو خوب پسند آئے گی، آپ اس کو لائک اور شیئر کریں گے، اور اس طرح کی مسٹریس فل کہانی یا مسٹریس فل سٹوریز یا مسٹریس فل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے۔